بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا فرسٹ ایئر سوکس کا پہلا آن لائن لیکچر ہے جو کہ 5th چیپٹر سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ 4 چیپٹرز ہم نے جو ہے وہ فزیکلی پڑھے ہیں کالج پریمسز میں، اب آن لائن کلاسز ہوں گی 1 ماہ، تو اس حوالے سے پہلا لیکچر ہے ہمارا حکومت اور اس کی اقسام چیپٹر کے اوپر۔ تو یہ جو سب سے پہلے حکومت کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ حکومت بیسیکلی ایک ایسا گروہ ہے یا چند افراد، ایسے مخصوص افراد، وہ مخصوص ہی ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب چند ہوں گے تو وہ مخصوص ہوں گے، تو جن کو پہچانا بھی جائے عام طور پر معاشرے کے اندر، اور وہ ایک آزاد سیاسی حق رکھتے ہوں پالیسی میکنگ کا، یعنی ان کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ قوانین بنا سکیں، ان قوانین کو نافذ کر سکیں، وہ حکومت ہے۔ جیسے پاکستان میں پی ٹی آئی اور اس کے جو الائز ہیں، جو اس کے ساتھ حکومت میں شریک ہیں، وہ پارٹیاں، ان کو یہ حق عوام نے دے دیا، چن دیا ان کو، اور یہ مخصوص ایک ٹولہ ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر قوانین بناتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ عملی طور پر ان کا نفاذ بھی کرواتے ہیں۔ تو بیسیکلی حکومت ایک سیاسی کنٹرول کا نظام ہوتا ہے جو کہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ قوانین بنائے اور ان کو نافذ کروائے۔ تو پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور نے بھی جو تعریف کی ہے، وہ جمہوری ریاست میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ منتخب افراد کی ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جو آئین کے مطابق عوام کی اجتماعی ترقی کے لیے پالیسی کو نافذ کرتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات آ گئی کہ عوام کی ترقی کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے پالیسی کا نفاذ کرنا جو ہے، کرنے کا جو اختیار جس تنظیم کے پاس ہوتا ہے اس کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں برطانیہ میں پارلیمانی حکومت، برطانیہ میں پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ منتخب افراد کی تنظیم ہوتی ہے اور وہی عوام کی اجتماعی ترقی کے لیے پالیسی کو نافذ کرتی ہے، اس لیے اس کو پارلیمانی نظام کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ حکومت سے مراد ایسا اقتدار اعلیٰ ہے جو ایک ریاست میں یا ایک آزاد سیاسی معاشرے میں ایک یا چند منتخب افراد کی طرف سے برتر سیاسی حیثیت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور حکومت کا یہ اعلیٰ ترین اعلیٰ اختیار آئین کے مطابق عوام کا عطا کردہ ہوتا ہے جو کہ معاشرے میں رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی کم و بیش ڈاکٹر محمد سرور نے جمہوری حکومت کی ہی بات کی ہے کہ ایک ایسا اقتدار اعلیٰ، یعنی سب سے اعلیٰ اقتدار ایک ریاست کے اندر جو کہ سبھی اداروں اور افراد پر حاوی ہوگا، اور یہ چند افراد ہوں گے جو کہ عوام کے منتخب شدہ ہوں گے اور ان کی برتر سیاسی حیثیت ہوگی، اور یہ اپنے اقتدار کو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ وہ عالی نال نہیں ہوتے، مطلق العنان نہیں ہوتے کہ جو جی میں آ کر دیا، ان کے اوپر بھی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، آئینی طور پر پابندیاں ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ عوام کی بہتری، عوام کی خوشحالی کے لیے پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے، قوانین بنانے ہوتے ہیں اور پالیسی سازی کرنی ہوتی ہے۔ تو جن کے لیے وہ کرتے ہیں ان کو رعایا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک رعایا میں اور دوسری حکومت کے اندر۔ تو فردر اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں، اس کو مزید کھول کر بیان کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے 3 شعبے ہیں۔ حکومت کے جو شعبے ہیں وہ 3 ہیں۔ حکومت کی تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے مقننہ ہے۔ مقننہ قانون ساز ادارہ ہوتا ہے جس کا بیسک کام ہے قوانین بنانا، اور اس کے بعد انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ ان قوانین کو نافذ کرواتی ہے جو قوانین مقننہ بناتی ہے، اور اس کے بعد عدلیہ آ جاتی ہے جو کہ ان قوانین کی روشنی میں فیصلے کرتی ہے، سزائیں اور جزائیں جو ہیں وہ عطا کرتی ہے۔ تو یہی جو ہے اس پیراگراف کا کرکس ہے، نچوڑ ہے۔ آپ اس کو مزید ہم اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں کہ حکومت کی تنظیم 3 شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مقننہ مہذب معاشرے کی ترقی کے لیے قوانین بناتی ہے۔ مقننہ کو انگلش میں لیجسلیچر یا پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں، جو ریاست میں بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے نظام حیات کا تعین کرتے ہیں۔ انتظامیہ ان قوانین کو نافذ کرواتی ہے۔ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے انتظامیہ، وہ ان قوانین کو نافذ کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو پرامن، پرسکون، ذہنی، روحانی اور جسمانی خوشی حاصل ہو۔ عدلیہ ملک میں عدل و انصاف قائم کرتی ہے، شہریوں کو آزادی اور بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرتی ہے۔ جدید دور میں حکومت کے معاشرتی اور معاشی فرائض میں اضافہ ہوا ہے۔ فرد کی تعمیر سیرت، معاشرتی عدل کا قیام، عوام کے معاشی تحفظ اور فلاح و بہبود جیسے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو 3 شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو تینوں شعبے ہیں حکومت کے، یہ کسی فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پر یہ علیحدگی اختیارات ہیں، تینوں علیحدہ علیحدہ اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر ان میں سے 2 شعبے خاص طور پر انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ برطانیہ کے نظام کے اندر، امریکہ میں جو علیحدگی اختیارات پائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم فردر جب اس ٹاپک کو مزید آگے جا کر پڑھیں گے تو اس میں کلیریفائی ہو جائے گا آپ کو۔ تو بہرحال اگر ہم نے نچوڑ نکالنا ہو
تو وہ سیدھا سیدھا ہے کہ حکومت 3 شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے: مقننہ یعنی لیجسلیچر، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، اور عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ تینوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ مقننہ کا کام ہے قوانین بنانا شہریوں کی بہتری کے لیے، جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا جس میں اس نے پاکستانی شہریوں کے لیے بنیادی حقوق مقرر کر دیے، جیسے زندگی کی ضمانت دینا ایک بنیادی حق ہے جو کہ لوگوں کو ملے گا، حکومت اس کو گارنٹی کرے گی، رائٹ ٹو لائف۔ اب یہ بنیادی حق جو ہے اس کو انفورس کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ نے۔ انتظامیہ اس کے لیے پولیس کا محکمہ بنائے گی، فوج رکھے گی، انٹیلیجنس کے ادارے، تاکہ ملک امن و امان برباد نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں اور جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اب اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے عدلیہ، کوئی شخص کسی شخص کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس کی جان لے لیتا ہے، تو اس کے بعد یعنی اس نے قانون وائلیٹ کیا، اس نے ملک کی پارلیمنٹ کا قانون توڑا جس میں کسی کو قتل کرنا یا جان سے مار دینا ایک جرم ہے، اور اس کے اوپر دفعہ 302 لگ کر اس کی سزا ہے باقاعدہ، تو عدلیہ پھر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو اس طرح سے حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور عدلیہ اس کو سزا دے گی۔ نیکسٹ حکومت کی درجہ بندی ہے۔ تو حکومت کی درجہ بندی کا مسئلہ بھی بہت پرانا مسئلہ ہے، دور قدیم سے ہی اس پر بحث چلی آ رہی ہے کہ حکومت کتنی اقسام کی ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو مفکرین تھے وہ حکومت کی کیٹیگریز کو ریاست کی کیٹیگریز کہتے تھے، کہ جو جتنی حکومت کی اقسام ہے وہ بیسیکلی ریاست کی اقسام ہے، بیسیکلی حکومت اور ریاست میں فرق نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ کلیئر کٹ اب یہ اسٹیبلش ٹروتھ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک جز ہوتی ہے۔ ریاست کے بنیادی طور پر 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، اور حکومت اس کا ایک عنصر ہے۔ اس لیے حکومت کی اقسام کو آپ ریاست کی اقسام نہیں کہہ سکتے۔ ریاست ہر جگہ پر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، سائز میں تھوڑی بڑی ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، اس کی آبادی کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اوورآل ریاست جو ہے وہ 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر ہی مشتمل ہوگی۔ جبکہ حکومتیں مختلف اقسام میں ہمیں ملتی ہیں، کہیں پر پارلیمانی طرز حکومت ہے جہاں پر پارلیمنٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، کہیں پر صدارتی طرز حکومت ہے جہاں پر ایگزیکٹو یعنی صدر کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، کہیں پر آپ کو وحدانی طرز حکومت ملے گا، پورے ملک کے اندر صرف ایک حکومت ملے گی، واحد حکومت ہوگی، کہیں پر آپ کو وفاقی طرز حکومت ملے گا جس میں ایک سے زائد حکومتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ جمہوریت بھی دیکھنے کو ملے گی جس میں عوام کی حکومت ہوگی، آمریت ہوگی جس میں شخصی حکومت ہوگی ایک شخص کی۔ تو مفکرین کے خیال میں حکومت کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سے چند ایک مفکرین کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ارسطو کی حکومت کی درجہ بندی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارسطو یونان کا مفکر ہے، یہ افلاطون کا شاگرد ہے، پلیٹو کا۔ تو ایرسٹوٹل جو ہے وہ اپنی کتاب پولیٹکس کے اندر، اس کے علاوہ بھی اس نے بکس لکھی ہیں لیکن پولیٹکس سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ویسے نکمیچین ایتھکس بھی ہے۔ تو سیاست یہاں پولیٹکس کے اندر ریاست کی مختلف اقسام کو بیان کیا۔ ارسطو نے بیسیکلی سائراکوز نامی ایک یونانی ریاست، شہری ریاست کے آئین بنانے کے لیے 158 یونان کی شہری ریاستوں کے دساتیر کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر اس نے یہ کلاسیفیکیشن کی تھی کہ حکومت کتنی اقسام کی ہوتی ہے۔ تو ارسطو نے حکومت کی تقسیم کی جو بنیاد رکھی ہے وہ 2 اصولوں کے اوپر رکھی ہے۔ وہ 2 اصول کون سے ہیں؟ بیسیکلی پہلا اصول ہے حکمرانوں کی تعداد، اور دوسرا اصول ہے حکمرانی کا مقصد۔ یعنی ارسطو کے نزدیک دیکھا جائے گا، حکومت کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ حکمران تعداد کے لحاظ سے کتنے ہیں اور کس مقصد کے لیے حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ اگر آپ ٹیبل کی طرف آئیں تو یہاں سے بہت کلیئر ہو جائے گا کہ حکمرانوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اگر فرد واحد کی حکومت ہے تو اس کی صحیح شکل کون سی ہے اور گمراہ شکل کون سی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے حکمرانوں کی تعداد کا، اور دوسرا اصول ہے اس کی حکمرانی کے مقصد والا جس میں صحیح شکل اور گمراہ شکل ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر فرد واحد کی حکومت ہوگی اور وہ صحیح شکل اس کی کیا ہے کہ بادشاہت کیسے کہ اگر تو وہ فرد واحد لوگوں کی بھلائی کے لیے حکومت کر رہا ہے تو وہ بادشاہت ہے، لیکن اگر وہی فرد واحد اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے حکومت کر رہا ہے اور لوگ جائیں بھاڑ میں والی پالیسی چل رہی ہے تو وہ گمراہ شکل بن جائے گی اور وہ جابرانہ حکومت بن جائے گی، اور یہ گمراہ ترین شکل ہے، اور سب سے بہترین شکل وہ بادشاہت کو کہتا ہے۔ چند اشخاص کی حکومت میں وہ کیٹیگرائز کرتا ہے کہ اس کی 2 اقسام ہوں گی، ایک اشرافیہ جس کو ایرسٹوکریسی کہتے ہیں، اور دوسری ہے چند سریاں اولیگارکی اس کو کہتے ہیں۔ اب اشرافیہ میں وہ کہتا ہے کہ اگر تو چند لوگ عوام کی بہتری کے لیے حکومت کر رہے ہیں تو یہ سیکنڈ بیسٹ گورنمنٹ ہے جی، لیکن وہی چند لوگ اگر اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ سیکنڈ ورسٹ گورنمنٹ ہے، دوسری سب سے بری حکومت ہے،
شابرانہ حکومت کے بعد اولیگارکی. پھر بہت سے اشخاص کی حکومت کی بات کی جائے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں، ڈیموکریسی ہے جی، ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، اور وہ لوگوں کی ہی بھلائی کے لیے حکومت کا پالیسی میکنگ کر رہی ہے، تو اس کو ایک منظم معاشرہ یا پالیٹی کہا جائے گا. لیکن اگر وہی جو لوگ ہیں، جو 200 400 500 800 لوگ ہیں، وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے حکومت کرنا شروع کر دیں، ان کی حکمرانی کا مقصد عوام نہیں بلکہ خود کی جائیداد بنانا، کرپشن، اس قسم کی باتیں ہوں، تو پھر وہ جمہوریت ہے اور وہ بدترین حکومت ہوگی. تو یہ تھرڈ بیسٹ منظم معاشرہ ہے، اور تھرڈ ورسٹ جو ہے وہ جمہوریت کو قرار دیتا ہے. تو بیسیکلی جو یونانی مفکرین تھے وہ جمہوریت کو کوئی اتنا زیادہ بہتر نظام حکومت خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ یونان کے جو اس وقت کے حالات تھے آج سے 2500 سال پہلے، اس میں جو یونان کی ریاستیں تھیں ان میں سے وہاں پر وار چل رہی تھی پیلوپونیسین وار کے نام سے. ایران کی جو امپائر تھی اس کے ساتھ وار تھی. اس میں جہاں پر تو شخصی حکومتیں تھیں یا جہاں پر بادشاہتیں تھیں، وہاں پر ان ریاستوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، جبکہ جہاں پر جمہوریت تھی جیسے ایتھنز وغیرہ، ان ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. تو وہاں کے جو فلاسفرز تھے وہ جمہوریت کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہ جمہوریت کو کوئی اتنا اچھا نظام حکومت خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے بجائے بادشاہت کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. تو یہی اگر ہم اب مزید ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو پیراگراف کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ ارسطو کے نظریے کے مطابق اگر ایک فرد واحد حکمران ہو اور عوام کے مفاد میں حکومت کرے تو اسے بادشاہت کہا جائے گا. اگر حکمران اجتماعی مفاد کی بجائے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اختیارات کو استعمال کرے تو بادشاہت جابرانہ حکومت یا ٹائرنی میں بدل جائے گی. یعنی اگر وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے تو بادشاہت ہے، مونارکی ہے. اگر خود کے لیے کر رہا ہے، ذاتی مفاد کے لیے، تو پھر وہ ٹائرنی ہے، جو کہ بدترین حکومت ہے. اسی طرح سے اگر چند افراد عوام کے مفاد میں حکومت کریں تو اسے اشرافیہ یا ایرسٹوکریسی کہا جائے گا، اور جب وہ خود غرض ہو جائیں گے تو اسے اولیگارکی یا چند سری حکومت کہلائے گی، سیکنڈ ورسٹ ہو جائے گی. اگر اقتدار اکثریت کے پاس اور اس کے پیش نظر فلاح عامہ ہو، عام لوگوں کی فلاح ہو، تو اس کو ارسطو منظم معاشرہ یا پالیٹی کہتا ہے، اس کو تھرڈ بیسٹ گورنمنٹ کہتا ہے. اور جب حکمران طبقہ عوام کا استحصال کرنے لگے تو پھر منظم معاشرہ یا جمہوریت ڈیموکریسی میں بدل جائے گا. یونانی لوگ ڈیموکریسی کے لیے موبوکریسی یا ہجوم کی حکومت کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے. تو ارسطو کے نزدیک جمہوریت حکومت کی بدترین اور گمراہ کن شکل ہے. اور بھی فلاسفرز ہیں جن میں مونٹیسکیو اور میریٹ کی تقسیم ہے. مونٹیسکیو نے بھی حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں جمہوریت، بادشاہت اور مطلق العنانیت ہے. تو جمہوریت میں وہ کہتا ہے کہ ایسی فارم آف گورنمنٹ جس میں عوام اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوں، عوام نے ہی حکومت چننی ہو، عوام نے ہی حکومت کو نکالنا ہو، جو اصل اقتدار ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہو. اور بادشاہت کیا ہے کہ جس میں اصل اقتدار کسی ایک شخص کے پاس ہو، لیکن وہ آئین اور قانون کا پابند ہو، وہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت کرتا ہو. اور مطلق العنانیت کیا ہے کہ ہے ایک ہی شخص کے پاس حکومت، تمام اختیارات، لیکن وہ کسی آئین اور قانون کا پابند نہیں ہے، تو وہ مطلق العنانیت، جابرانہ طرز حکومت بن جائے گی. یہ 3 فارمز مونٹیسکو نے آبزرو کی. میریٹ کی تقسیم جو ہے وہ 3 اصولوں پر مبنی ہے، جن میں سے سب سے پہلا ہے وحدانی نظام حکومت. اگر تمام اختیارات صرف ایک مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے، یعنی پورے ملک کے اندر صرف ایک واحد حکومت نظر آئے گی، تو ایسی حکومت کو وحدانی طرز حکومت یا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کہیں گے. اور اگر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا وفاقی طرز حکومت کیا ہے کہ اگر ریاست میں ایک سے زائد حکومتیں دیکھنے کو ملیں، جیسے پاکستان میں ایک مرکزی حکومت ہے اسلام آباد کے اندر، اور باقی 4 صوبوں کے اندر آپ کو صوبائی حکومتیں ملتی ہیں. اس کے بعد گلگت بلتستان کی علیحدہ ہے، آزاد کشمیر کی علیحدہ حکومت دیکھنے کو ملتی ہے. تو گو کہ وہ ابھی آفیشلی پاکستان کے حصے نہیں ہیں لیکن سیٹلڈ ہیں. تو ایسی جو حکومت ہوگی جس میں ایک سے زائد حکومتیں ہوں گی، اور ان حکومتوں اور مرکزی حکومت کے درمیان اختیارات تقسیم کیے گئے ہوں گے، اور وہ تقسیم شدہ اختیارات آئین میں درج ہوں گے، تو ایسی حکومت کو وفاقی نظام حکومت کہا جاتا ہے. اگر کسی ریاست میں حکومت کے اختیارات مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں تو ایسی حکومت وفاقی طرز حکومت کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے مطلق العنان حکومت. ایسی نظام حکومت جس میں انتظامیہ کو مقننہ اور عدلیہ پر برتری حاصل ہو، مطلق العنان حکومت کہتی ہے. یعنی جس میں انتظامیہ کو نہ عدلیہ پوچھ سکے اور نہ ہی مقننہ پوچھ سکے کہ بھائی تم نے یہ آرڈر جاری کیا، کس کی مرضی سے کیا، کس قانون کے تحت کیا، تو وہ پھر مطلق العنان ہو جائے گی، جابر ہو جائے گی، ڈیسپوٹک گورنمنٹ بن جائے گی، ٹائرنی بن جائے گی. اس لیے مطلق العنان حکومت جو ہے یہ تیسری جو ہے وہ اتنی کوئی پسندیدہ گورنمنٹ نہیں ہے، ناپسندیدہ گورنمنٹ ہوگی. یہ میریٹ کی تقسیم ہے. تو یہ مختلف اقسام ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہیں، جس میں ارسطو کی، مونٹیسکیو کی اور میریٹ کی تقسیم ہے. یہ کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ ہے. یہ سب ہی فارم آف گورنمنٹس پائی جاتی ہیں، موجودہ دور میں بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بس اگر آپ وحدانی نظام حکومت کی بات کریں تو انگلینڈ میں ہے، وفاقی نظام حکومت کی بات کریں پاکستان، انڈیا،
کینیڈا، امریکہ، بہت سارے ممالک میں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلق العنان حکومت کی بات کریں تو کہیں پر بھی جب کوئی بھی حکومت جو ہے وہ جابرانہ حکومت کرنا شروع کر دے، آئین اور قانون کو پامال کرنا شروع کر دے، تو وہ ایک مطلق العنان حکومت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمہوریت تو ہر جگہ پر ہے، آلموسٹ سب سے پاپولر فارم آف گورنمنٹ آج کل یہی ہے کہ عوام اقتدار الگ مالک ہوتے ہیں، حکمران ووٹنگ کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں۔ بادشاہت یہ گلف کنٹریز کے اندر ابھی بھی پائی جاتی ہے، برطانیہ میں بھی ریسٹرینڈ بادشاہت ہے، آئینی بادشاہت پائی جاتی ہے، باقی سعودی عرب وغیرہ کے اندر مطلق العنانیت میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ تمام فارم آف گورنمنٹس پائی جاتی ہیں، لیکن ہر مفکر کے نزدیک اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جس طرح جس نے کسی چیز کو دیکھا اس طرح اس نے اس کو بیان کر دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ مزید حکومت کی اقسام کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے، جس میں جمہوریت، آمریت، وحدانی نظام حکومت، وفاقی نظام حکومت اور باقی مزید جتنے بھی اقسام ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔